السلام علیکم۔ اسم راشد کی ادبی دنیا میں ہم آپ کا استقبال کرتے ہیں۔ تو دوستو، آج اتوار کا دن ہے اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہر اتوار کے دن آپ بے صبری سے انتظار کرتے ہیں اپنے پسندیدہ کالم یعنی کہ لندن کی ڈائری کا۔ تو پیش خدمت ہے آپ کے پسندیدہ کالم۔ آج کا عنوان انہوں نے دیا ہے ابراہیم علیہ السلام کی کہانی قرآن کی زبانی۔ کالم نگار ہیں محترم جناب فہیم اختر، لندن، برطانیہ۔ تو پیش خدمت ہے لندن کی ڈائری، جو آپ کا پسندیدہ پروگرام ہے۔ تو پیش خدمت ہے۔ قرآن میں ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے 73 بار ان کا ذکر آیا ہے اور درجنوں قصے بیان کیے گئے ہیں۔ قرآن کریم نے ابراہیم علیہ السلام کی حکمت، بہادری، اللہ سے محبت اور انسانی ترقی کی لگن کے بارے میں ان کو خراج تحسین پیش کیا۔ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی اور جذبہ قربانی اللہ سے محبت کا سب سے عمدہ مثال پیش کرتی، جس میں انہوں نے ایک خدا کو ماننے کی بات کہی تھی اور بت پرستی کو مسترد کیا تھا۔ ان باتوں کے علاوہ ابراہیم علیہ السلام کو اپنے پیارے بیٹے کی جان اللہ کی راہ میں قربان کرنے کی ہدایت بھی ایک بہترین مثال ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قصہ قرآن مجید میں اس مقامات پر آیا ہے۔ میں یہ حوالہ جات آپ کے لیے پیش کر رہا ہوں تاکہ آپ خود دیکھیں اور پڑھیں۔ ابراہیم کا تعارف ہے سورہ بقرہ 129 سے 134 اور نحل 120 سے 123۔ ابراہیم اپنے باپ اور اپنی قوم سے بحث کرتا ہے۔ انبیاء 51 سے 65۔ ابراہیم نے اپنے لوگوں کے عقائد کو چیلنج کیا۔ الانعام 74 سے 84۔ نمرود کے ساتھ ابراہیم کی گفتگو، بقرہ 258۔ ابراہیم کو ملامت کر کے آگ میں ڈالا گیا، انبیاء 68 سے 70۔ ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ انہیں قیامت کی یقین دہانی دے، بقرہ 260۔ ابراہیم کی زیارت فرشتے کرتے ہیں، ہود 69 سے 76۔ ابراہیم کعبہ کی تعمیر کرتا ہے اور ایک خاص رسول کے لیے دعا کرتا ہے، بقرہ 124 سے 126۔ ابراہیم کی خصوصی دعا، ابراہیم 35 سے 41۔ ابراہیم اسماعیل کو قربان کرنے کی تیاری کر رہے ہیں، صافات 99 سے 112۔ ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش آج سے 4000 سال قبل آج کے ملک عراق میں ہوئی تھی۔ اس سے قبل اس علاقے کا نام چالڈین سلطنت کے نام سے جانا جاتا تھا، جہاں اودر کے مقام پر ان کی پرورش ہوئی تھی، جو کہ آج کل عراق کا شہر موصل کہلاتا ہے۔ اس شہر کے لوگ ان دنوں سورج، چاند اور ستاروں کی عبادت کرتے تھے اور وہ اس بات پر یقین کرتے تھے کہ انسانی منزل پر مرحومین کے جسم کا اچھا خاصا اثر ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ وہ لوگ لکڑی، پتھر اور کسی بھی دھات کے بنے ہوئے مورتی کی بھی عبادت کرتے تھے۔ یہ ساری چیزیں لوگوں کے گھروں میں خدا کا درجہ رکھتے تھے اور لوگ ان چیزوں کی روزانہ عبادت کرتے اور یہ عقیدہ رکھتے تھے کہ ان کے خاندان اور شہر میں اچھی صحت اور قسمت کو سنوارنے کا یہ بہترین ذریعہ ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کے توحید کے پیغام کو ان کے گھر والوں نے مسترد کر دیا تھا۔ اس کے باوجود انہوں نے خاندان والوں کا خیال نہ چھوڑا اور نہ ہی ان کی عزت میں کوئی کمی آنے دی۔ جوانی کے دنوں سے ابراہیم علیہ السلام نے ایک خدا کا تصور برقرار رکھا تھا اور ہمیشہ بت پرستی کو مسترد کیا تھا۔ دراصل قرآن کریم اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ کس طرح ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد، خاندان والوں اور اپنے ارد گرد لوگوں کو چیلنج کیا تھا، اور یہی نہیں، انہوں نے نمرود بادشاہ سے بھی بت پرستی پر بحث کی تھی۔ اس حوالے سے قرآن کی سورۃ بقرہ 258 آیت میں اللہ نے فرمایا ہے کہ اے حبیب، کیا آپ نے اس شخص کو
نہیں دیکھا، جو اس وجہ سے کہ اللہ نے اسے سلطنت دی تھی، اور ابراہیم علیہ السلام سے خود اپنے ربی کے بارے میں جھگڑا کرنے لگا۔ جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا میرا رب وہ ہے جو زندہ بھی کرتا ہے اور مارتا بھی ہے، تو جواباً کہنے لگا میں بھی زندہ کرتا ہوں اور مارتا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا بے شک اللہ سورج کو مشرق کی طرف سے نکالتا ہے، تو اسے مغرب کی طرف سے نکال لا۔ سو وہ کافر دہشت زدہ ہو گیا، اور اللہ ظالم قوم کو حق کی راہ نہیں دکھاتا۔ بت پرستوں کو ابراہیم علیہ السلام کے ایک خدا کا پیغام کافی ناگوار گزرنے لگا، اور انہوں نے سزا کے طور پر انہیں زندہ جلانے کا ارادہ کیا۔ قرآن کریم کی سورہ البقرہ 66 سے 68 آیات میں اس بات کا ذکر اس طرح ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا پھر کیا تم اللہ کو چھوڑ کر ان مورتیوں کو پوجتے ہو جو نہ تمہیں کچھ نفع دے سکتی ہے اور نہ تمہیں نقصان پہنچا سکتی ہے؟ تو پھر تم پر بھی اور ان بتوں پر بھی جنہیں تم اللہ کے سوا پوجتے ہو، تو کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ وہ بولے اس کو جلا دو اور اپنے تباہ حال معبودوں کی مدد کرو اگر تم کچھ کرنے والے ہو۔ ہم نے فرمایا اے آگ تو ابراہیم علیہ السلام پر ٹھنڈی اور سراپا سلامتی ہو جا، تاہم اس کے باوجود بت پرستوں کو کا عقیدہ اپنی جگہ اڑا رہا، اور آخر کار ابراہیم علیہ السلام عاجز آ کر ادھر سے اپنی بیوی، کچھ حمایتی اور اپنے ایک وفادار بھتیجے کے ہمراہ شام مصر ہوتے ہوئے مکہ پہنچے۔ یہاں بھی ان کا ایک ہی مقصد تھا کہ ایک خدا کو ماننا اور صرف اسی کی عبادت کرنا۔ ان تمام مشکلات کے باوجود ابراہیم علیہ السلام اپنے مشن میں لگے رہیں، اور ان کی عمر بھی کافی ہو گئی تھی۔ اس وقت ان کو کوئی اولاد نہیں تھا۔ انہوں نے خدا تعالیٰ سے ایک بچے کی خواہش کی، اور اس طرح اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کی دعا قبول کی اور اسماعیل دنیا میں آئے۔ اللہ نے قرآن کی سورۃ الصفات کی آیات 99-100 میں فرمایا ہے کہ پھر ابراہیم علیہ السلام نے کہا میں ہجرت کر کے اپنے رب کی طرف جانے والا ہوں، وہ مجھے ضرور راستہ دکھائے گا۔ وہ ملک شام کی طرف ہجرت فرما گئے، پھر ارض مقدس میں پہنچ کر دعا کی اے میرے رب صالحین میں سے مجھے ایک فرزند عطا فرما۔ جب ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے یہ خواب دکھایا کہ قربانی کرو، تو انہوں نے دوسرے دن 100 بکروں کی قربانی کی۔ اس کے بعد پھر یہی خواب دوبارہ دیکھا تو انہوں نے اس بار 100 اونٹوں کی قربانی دی۔ پھر تیسری رات کو اسی طرح کا خواب ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا تو اس بار انہوں نے کہا یا اللہ میں 2 روز سے لگاتار تیرے حکم کے مطابق قربانی کر رہا ہوں۔ تب یہ فرمان جاری ہوا کہ اب تو اپنے پیارے بیٹے اسماعیل کی قربانی کر۔ قرآن کریم کے سورہ الصفات کے آیات 101-102 میں اللہ نے فرمایا کہ پس ہم نے انہیں بڑے بردبار بیٹے اسماعیل علیہ السلام ان کے ساتھ دوڑ کر چل سکنے کی عمر کو پہنچ گیا تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اے میرے بیٹے میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، تو غور کرو کہ تمہاری کیا رائے ہے۔ اسماعیل علیہ السلام نے کہا ابا جان وہ کام فوراً کر ڈالیے جس کا آپ کو حکم دیا جا رہا ہے، اگر اللہ نے چاہا تو آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ اس وقت اسماعیل 13 یا 14 سال کے تھے۔ اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام نے چھری کو دھار دی اور اپنے بیٹے اسماعیل کے ہاتھ اور پیر کو باندھ کر زمین پر لٹا دیا۔ تاہم جب ابراہیم علیہ السلام بیٹے کے گردن پر چھری رکھنے والے تھے تو آواز آتی ہے کہ ٹھہر جا، ابراہیم میں یہ دیکھنا چاہتا تھا اور یہ دنیا کو یہ دکھانا چاہتا تھا کہ تم مجھ سے کتنا محبت کرتا ہے اور میرے واسطے تو کسی قسم کی قربانی کرنے کو تیار ہے۔ اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل کو زمین سے اٹھا کر بوسہ دیا۔ اسماعیل نے بھی اللہ کی آواز سنی تھی کہ اے ابراہیم تم نے اپنے خواب پورے کیے۔ اس بات کا بھی ذکر آیا ہے
کہ شیطان نے اسماعیل اور ان کی والدہ ہاجرہ کو کافی بہکانے کی کوشش کی، اور اسی واسطے آج بھی لوگ حج کے دوران اس جگہ پتھر مارتے ہیں۔ اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام نے کعبہ کی تعمیر شروع کی۔ قرآن کریم کے سورہ بقرہ کے آیات 127 128 میں اللہ فرماتا ہے کہ اور یاد کرو جب ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام خانہ کعبہ کی بنیادیں اٹھا رہے تھے تو دونوں دعا کر رہے تھے، اے ہمارے رب تو ہم سے بخدمت قبول فرما لے، بے شک تو خوب سننے والا خوب جاننے والا ہے۔ اے ہمارے رب تو ہم سے بخدمت قبول فرما لے، بے شک تو خوب سننے والا خوب جاننے والا ہے۔ اے ہمارے رب ہم دونوں کے اپنے حکم کے سامنے جھکنے والا بنا، اور ہماری اولاد سے بھی ایک امت کو خاص اپنا تابع فرمان بنا، اور ہمیں ہماری عبادت اور حد کے قواعد بتا دے، اور ہم پر رحمت و مغفرت کی نظر فرما، بے شک تو ہی بہت توبہ قبول فرمانے والا مہربان ہے۔ اس ہر دل عزیز قربانی سے ہمیں 4 سبق حاصل ہوئی ہیں۔ پہلا اختلاف نظر ہے۔ یہ درست ہے کہ ہر انسان زبان، ثقافت اور نسل کے اعتبار سے ایک دوسرے سے جداگانہ ہے، لیکن یہ سارے آدم اور حوا کے بچے ہیں، اسی وجہ سے ہم سارے برابر ہیں۔ یہودی ابراہیم علیہ السلام کو اپنا باپ مانتے ہیں، اور اس سے یہ پیغام ملتا ہے کہ ہم سب کو ایک ساتھ رہنا چاہیے۔ جب ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو انہوں نے دیکھا کہ مدینہ میں یہودی، مشرکین اور مسلمان سب ایک ساتھ رہ رہے تھے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک قانونی دستاویز تیار کروائی جو صحیفۃ المدینہ کے نام سے جانا جاتا تھا۔ یہ مدینہ کا آئین تھا جس میں حضور نے یہ لکھا کہ یہودی، مشرکین اور مسلمان ایک ساتھ رہیں گے۔ دوسرا، بچوں کی اچھی پرورش کرنا ہے۔ جب ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل سے پوچھا، اے اسماعیل میرے اس خواب کے بارے میں تیری کیا رائے ہے، تو اسماعیل نے کہا، اے میرے پیارے ابا آپ وہی کیجئے جو اللہ کا حکم ہے۔ اسماعیل کی پرورش ابراہیم علیہ السلام نے خود کی تھی، جن کے بارے میں قرآن نے کہا ہے کہ وہ نرم گو، پاک، خوش اخلاق اور نیک انسان تھے۔ تیسرا، حوصلہ ہے۔ قربانی ایک حوصلہ ہے جو ہم اللہ کی راہ میں انجام دیتے ہیں۔ پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر خطرناک حادثات سے دوچار ہو جاتے تھے، لیکن وہ حالات سے کبھی گھبراتے نہیں تھے، بلکہ وہ ان حالات کا مقابلہ کرتے اور صبر کرتے۔ اس کی سب سے اچھی مثال مکہ کی ہے، جب بت پرستوں نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو چیلنج کیا اور ان کے خلاف گمراہ کن باتیں کی تو ہمارے نبی نے اسے نظر انداز کیا اور ان کے ظلم کو سہتے رہے۔ ان تمام باتوں کے باوجود پیارے نبی نے اپنا حوصلہ نہیں چھوڑا اور مکہ کے جاہل، گھمنڈی بت پرستوں کے سامنے اپنا سر نہیں جھکایا۔ اور چوتھا، صبر ہے۔ صبر نہایت ہی مشکل کام ہے جس پر زیادہ تر لوگ عمل نہیں کر پاتے ہیں۔ اس عمل میں پرسکون اور حالات سے دوچار ہونا پڑتا۔ مثال کے طور پر اپنی باری کی جلدی آنے کا انتظار،
صبح کو عبادت کے لیے جاگنا، مسجد کو عبادت کے لیے جانا، روزہ رکھنا اور دنیاوی آرائش سے پرہیز کرنا۔ حج بلا شبہ ایک مسلمان کے لیے اپنی زندگی کا سب سے بڑا سفر ہے۔ یہ ایک قربانی کا سفر، خود کی دریافت اور سب سے بڑھ کر اللہ کی بندگی اور اطاعت کا سفر ہے۔ اور اگر آپ سوچ رہے ہیں کہ یہ سب کہاں سے شروع ہوا، تو یہ سب کچھ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں شروع ہوتا ہے۔ اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ اپنی بیوی حجر اور اپنے نوزائیدہ بیٹے اسماعیل کے ساتھ مکہ کے بنجر صحرائی میدانوں میں جا کر رہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کی اللہ کے لیے لگن اور انسانیت کی خدمت کی زندگی ایک مشعل راہ ہے۔ رب نے ان کی کاوشوں کو قبول کیا اور ان کی اولاد کی تعداد میں اضافہ کر کے انہیں اجر دیا اور ان کے مشن کو آج تک زندہ رکھا۔ 4000 سال سے زیادہ عرصے سے ابراہیم علیہ السلام نے پوری دنیا کے لوگوں کو تحریک فراہم کی ہے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ قربانی کے اس عظیم واقعہ اور جذبے کے ساتھ ہم تمام مسلمان اس پر عمل کریں اور ایک اچھے مسلمان ہونے کے ساتھ ساتھ ایک نیک اور اخلاق مند انسان بھی بنیں۔ آئیے ہم اس خوبصورت مثال کی پیروی کرنے کا عزم کریں۔ تو دوستو، ابھی آپ اعصم راشد کی ادبی دنیا میں اپنا سب سے پسندیدہ کالم یعنی کہ لندن کی ڈائری سن رہے تھے۔ ہر اتوار کے دن یہ اخبار مشرق میں شائع ہوتا ہے، اور یہ آج کل لگاتار اعلان میں اور روزنامہ عکاس میں بھی شائع ہو رہا ہے، اور بہت سارے اخبارات میں ان کے مضمون شائع ہو رہے ہیں۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ پروگرام یقیناً پسند آتا ہے، اور بے صبری سے آپ اخبار مشرق کی لندن کی ڈائری کو سننے کے لیے بے چینی برقرار رہتے ہیں۔ 10 سال سے لگاتار ہم آپ کی خدمت کرتے آ رہے ہیں۔ انشاءاللہ اگر زندگی رہی تو اگلے ہفتے پھر ملیں گے آپ کسی پروگرام میں جس کا نام ہے اعصم راشد کی ادبی دنیا۔ تو اعصم راشد کی ادبی دنیا کے ذریعہ آج ہم آپ کو تمام لوگوں کو، اپنے تمام سننے والوں کو عید الاضحیٰ کی بہت بہت مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ اللہ حافظ۔